السلام علیکم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ ہی بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جائے اور ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع رمضان المبارک میں ازدواجی زندگی کے ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر ہے، جس کے بارے میں ہماری ایک پردہ دار بہن نے اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور پوچھا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، میری رہنمائی کی جائے تاکہ میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جانے انجانے میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ پیارے دوستو، بہن کا سوال اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ مسلمان کی زندگی اسلام کے تابع ہے اور اسلام کے تابع انسان زندگی تب ہی بسر کر سکتا ہے جبکہ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں کے مسائل کے بارے میں علم ہو۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ زندگی کے جس بھی پہلو کے بارے میں علم نہ ہو وہ پوچھ لیا جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سے بہن بھائی دینی مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ دینی اور اسلامی مسائل پوچھنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور جس بھی مسئلہ کے بارے میں علم نہ ہو اس بارے میں علماء اکرام سے پوچھ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، آئیے آپ کو اپنی سبسکرائبر بہن کا وہ واقعہ بھی سنائے دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا گیا۔ کہتی ہیں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور میرے 3 بچے ہیں۔ ایک دن سحری کے بعد اچانک خامد نے ہم بستری شروع کر دی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی اذان میں وقت باقی ہے، حالانکہ میں نے بہت کہا کہ وقت دیکھ لیں، لیکن جذبات کی شدت کی وجہ سے انہوں نے میری بات پر توجہ نہ دی اور جمعہ کے دوران فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے مزید ہم بستری سے انکار کیا اور بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے تو چھوڑ دیا، لیکن اکیلے ہی فارغ ہو گئے جیسے انسان مشتے زنی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ میرے خامد کا خیال تھا کہ جب انسان جمع شروع کر لے تو اسے پورا کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے اور میرے خامد کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ فجر صادق کے طلوع ہوتے ہی کھانے پینے اور جماع سمیت تمام روزے کے منافی امور سے رک جانا ضروری ہے، اور یہ پابندی سورج غروب ہونے تک باقی رہتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ لہٰذا جس شخص کو فجر صادق کے طلوع ہونے کا یقین ہو جائے تو اس پر ان تمام چیزوں سے رک جانا لازم ہے، اور اگر اس کے منہ میں کوئی لقمہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ لقمہ باہر اگل دے۔ چنانچہ اگر اس حالت میں طلوع فجر ہو جائے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہو تو پھر فوری طور پر وہ بیوی سے جدا ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی بھی شرعی حد لاگو نہ ہوگی۔ لیکن اگر اس شخص کو یہ علم ہو گیا کہ فجر صادق طلوع ہو چکی ہے اور پھر بھی جمع کرتا رہا تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اگر اس کام میں بیوی بھی راضی تھی، اس کی بات مان رہی تھی، تب بیوی پر بھی وہی کچھ لازم ہوگا جو خامد پر لازم ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ روزے کی قضا بھی دیں اور کفارہ بھی دیں۔ لیکن اگر بیوی تو مسلسل انکار کر رہی تھی اور خامد نے اس سے زبردستی کی تو بیوی کا روزہ صحیح ہے، یعنی بیوی پر کوئی بھی شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔